بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے سب دیکھنے والوں سے گزارش کروں گی کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتی ہے۔ گلدستہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اپنے نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ فوراً حاصل کرنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو کیا کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نماز بہت مشکل لگنے لگتی ہے، اتنی مشکل کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کئی دنوں تک، مہینوں تک اور کبھی کبھار تو کئی سالوں تک ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا دل نماز کی طرف آتا ہی نہیں۔ نماز پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ نماز کے بعد بہتر محسوس کر سکیں، اور دوسرے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہتر محسوس کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز بہتر محسوس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کے نسبت زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو بہتر محسوس کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صرف نماز تب پڑھتے ہیں جب ان کا کوئی دنیاوی مطلب اس سے جڑا ہو، پھر جب ان کا دل خوش ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کی طرح ہیں جو نماز صرف اور صرف تب پڑھتے ہیں جب انہیں کوئی دنیاوی چیز چاہیے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز کے بارے میں بہت غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں جبکہ نماز تو ایک راحت ہے۔ ہم نماز کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں جبکہ نماز تو وقت میں برکت ہے۔ ہم نماز کو صرف دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ سمجھتے ہیں، رب سے ملاقات کا نہیں۔ اس لیے ہم اکثر اوقات دنیاوی کاموں میں مگن ہو کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری ایک دعا بھی اگر قبول نہ ہو تو ہم فوراً اس سے نماز ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے نہیں، بس ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا نماز صرف اس لیے ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی تو پڑھی جائے گی؟ اور اگر وہ دعائیں قبول ہو بھی جائیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو سکون مل جائے گا؟ آپ نماز سکون کی غرض سے کیوں نہیں پڑھتے کہ اس سے ہمیں سکون حاصل ہوگا؟ نماز توکل کی دعا ہے۔ پتہ ہے توکل کی دعا کون سی دعا ہوتی ہے؟ توکل کی دعا یہ دعا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب پر سب چھوڑ دیا، مانگا ضرور لیکن صلہ اللہ کے حوالے کر دیا اور خود ہر فکر سے آزاد ہو گیا۔ چلیں اب مسئلہ ڈھونڈیں۔ کون سا مسئلہ؟ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور دل کب نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا؟ جب ہمیں نماز کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہوتی۔ جب ہماری بیسٹ فرینڈ لنچ پہ بلاتی ہے تو ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے جس دن اس نے ہمیں لنچ پر بلایا ہے اس دن سامنے کام ہم ملتوی کر دیں، یعنی رد کر دیں، اور پھر ہم اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن انتظام کرتے ہیں اپنی بیسٹ فرینڈ تک پہنچنے کا۔ نہیں کرتے کیا؟ ہم سب سے پہلے تو انہیں کپڑے نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گاڑی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وقت پر لنچ پر پہنچ جائیں۔ پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کوئی تحفہ بھی لے جائیں ہم اپنی سہیلی کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ تاکہ ہماری بیسٹ فرینڈ ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہم اسے خود سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی اپنے استاد کے لیے ایسا کرتا ہے، کوئی اپنی بہن کے لیے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کرتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے لیے، کوئی بیوی کے لیے۔ لوگ اور رشتہ دار مختلف ہی صحیح، لیکن کرتے تو ہم سب یہی ہیں۔ ہم سب نکالتے ہیں وقت ان لوگوں کے لیے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کی جب باری آتی ہے تو ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی تو باری آنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کو خود سے جڑے رشتوں کی فہرست میں سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بھلا کوئی رویہ ہوا کہ روز آپ کا رب 5 مرتبہ آپ کو آواز دیتا ہے اور روز آپ 5-6 مرتبہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس رب کو خوش کرنے کے لیے نہ تو مہنگے تحفے خریدنے پڑتے ہیں، نہ ہی گاڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، بس ایک جائے نماز بچھانی پڑتی ہے، وہ بھی ہم سے بچھائی نہیں جاتی۔ کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب وہ رب بھی آپ کو آواز دینا چھوڑ دے گا۔
مت بھولیں شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا تھا اور پھر شیطان سے بھی اللہ نے منہ موڑ لیا۔ کتنا بڑا رتبہ تھا ابلیس کا ذلیل ہونے سے پہلے، اور کیسے اتنے بڑے رتبے کو اس رب نے جھٹ سے خاک میں ملا دیا۔ ابلیس میں اور ہم میں ایک سجدے کا ہی تو فرق ہے، اگر ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا تو پھر کیا رہ گیا؟ شیطان ایک دم سے ہم پر، ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی چالیں چلتا ہے۔ پہلے وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں لگاتا ہے، پھر وہ آپ کے دل و دماغ کو وسوسوں سے بھرتا ہے، پھر جب آپ ان وسوسوں پر دھیان دینے لگتے ہیں تو وہ ان وسوسوں کی شدت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، پھر آپ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی ایمان کمزور ہونے لگتا ہے ویسے ہی آپ سست ہونے لگتے ہیں، اور جیسے ہی آپ سست ہونے لگتے ہیں آپ کو نماز مشکل لگنے لگتی ہے، اور جیسے ہی نماز مشکل لگتی ہے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی آپ نماز چھوڑ دیے ہیں شیطان آپ کو جکڑ لیتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ شیطان ہمیں نہ جکڑے۔ پھر سوچیں یہ بات کتنی خوفناک ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس کا حکم آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ جب کوئی بڑا ہمیں کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو کیا ہم ڈھیٹ بن کر اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں جہاں پہلے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم تو فوراً بھاگ کر ان کا کام کرتے ہیں، کبھی ڈر سے تو کبھی محبت سے۔ تو کیا ہمارے یہ دونوں احساسات اللہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں؟ محبت تو ہم نے پہلے بھی کبھی اللہ سے نہیں کی، تو کیا اب ڈر بھی ختم ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کے کام اللہ آپ کو سونپے کے کام کرنے سے پورے ہوتے ہیں۔ 10 منٹ کی بات ہے نماز، بس اس سے زیادہ وقت تو ہم آرام سے روز چغلی کرنے اور ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں گزار دیتے ہیں، اور پھر نماز نہ پڑھنے کی وجوہات تو ساری جھوٹی ہوئی نا۔ یہ پوسٹ اگر آپ کی نظروں سے گزری ہے، یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہے، ایک نشانی ہے، ایک وارننگ ہے۔ اگلی دفعہ جب اذان ہوگی تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا کام بعد میں کریں گے، پہلے دنیا کا کام کر لیں، بلکہ یہ کہنا ہے اللہ کا کام کر لیں پھر دنیا کا کام کریں گے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو لازمی یاد رکھنی ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہے تو صرف فجر کی نماز ایک ہفتہ پڑھ کر دیکھیں، پھر آہستہ آہستہ باقی نمازوں تک جائیں۔ اگر اذان ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو فوراً نماز پڑھیں، پھر کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو۔ ہم خود کو وضو کی حالت میں رکھیں، ایسے نماز پڑھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جس چیز کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے جان لیں شیطان کی جانب سے آئی ہوئی چیز، اور آپ کو شیطان کو ہرانا ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں، کبھی بھی ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جو آپ کو نماز سے روکتے ہیں یا نماز پڑھنے پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفار کریں، جب گناہ حد سے بڑھ جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تب انسان نماز سے دور چلا جاتا ہے۔ کثرت سے توبہ کریں اور نیکیوں میں اضافہ کر دیں۔ صدقہ دیں، صدقہ انسان کو اللہ قہر سے بچاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی آپ کو خبر بھی نہیں تو اللہ اسے معاف کر دے گا اور آپ کی راہ آسان کر دے گا۔ فارغ وقت میں قرآن کی تلاوت سنا کریں، اس سے آپ میں مثبت بدلاؤ آئے گا اور آپ کو وسوسے ستانا بند ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں، نماز عاجز کو ملتی ہے، تب تک آپ میں عاجزی نہیں ہوگی تب تک آپ کا دل نماز میں نہیں لگ سکتا۔ گانے سننے سے، فلمیں، گندی ویڈیو دیکھنے سے پرہیز کریں تاکہ یہ آپ کو دماغی اور جسمانی دونوں طور پر کمزور نہ کریں، اور ایسے آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں تباہ ہو جاتی۔ کوشش کریں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں، جیسے جھوٹ بولنا، الزام لگانا، دوسروں کے عیب عیاں کرنا، گالی دینا، بدگمانی، بہتان لگانا۔ ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں صبح سے شام تک آپ نے جتنے بھی کام کرنے ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ آسانی ٹائم پر اسے مینیج کر سکیں۔ موبائل فون کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ گھنٹوں ہم موبائل فون پر گزار دیتے ہیں اور اکثر اوقات اسی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ آخر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز کی ہمت اور توفیق دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ ویڈیو پر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔